إن أولياءه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پیارے آقا کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. جب بھی ضرور ہے پر ایڈے چھٹے بھی درود پاک نہ پڑھو کہ اپنے بین دا ثبوت دیو تے محبت دا اظہار کرو. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زفدا بزرگتوی قصہ مختصر. غوث اعظم امام التقى والنقى جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد محتشم سامع و حاضرین، قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب اور آپ کے برادرم، انہوں نے ذکر غوث الورا کی خوبصورت محفل سجائی. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. شاہ صاحب کے حکم کے مطابق یہاں پہ حاضر ہو گئے اور وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے میں دو چار باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا. میری عادت ہے اپنی ہر تقریر سے پہلے اللہ کا قرآن اور پھر اس کے بعد حضور کا فرمان. آئیے پہلے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہیں سننے کی طاقت بھی دی، دیکھنے کی طاقت بھی دی اور دل و دماغ بھی اس نے تمہیں عطا کیا. سبحان اللہ. اب اس آیت کریمہ پہ توجہ فرمانا. رب فرما رہا ہے اللہ وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، جس وقت تم پیدا ہوئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کیا مطلب؟ جب تم پیدا ہو گئے تمہیں کسی شے کا علم ہی نہیں تھا، تم بالکل کورے پیدا ہوئے. اور سادے انداز میں کہوں تو جب تم پیدا ہوئے تم بالکل جاہل ہی پیدا ہوئے. یا اللہ تیرا قرآن ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی حالت تو اسی طرح ہی ہوتی ہے، وہ کچھ جانتا نہیں ہوتا. حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بندے ذرا اپنی خلقت پہ غور تو کر کہ تو پیدا ہوا اور
شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ تجھے کھانا بھی نہیں آتا تھا، پینا بھی نہیں آتا تھا، تجھے ماں کا دودھ پینا بھی نہیں آتا تھا، تجھ سے تو وہ جانور کا بچہ اچھا، پرندے کا بچہ اچھا، جو پیدا ہوتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے میں نے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے، لیکن لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جب تو پیدا ہوا بالکل گورا تھا، بالکل جاہل تھا، تیرے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے آنکھ بھی دی، اللہ نے سماعت بھی دی، اللہ نے بصارت بھی دی، والافئدہ تھا، اللہ نے تجھے دل و دماغ بھی دیا۔ یا اللہ ہاں تیرا قرآن سچا ہے، پر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایسی ہستی بھی آئی ہے، تو کہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے انسان کچھ بھی نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، پر کائنات میں مکے کی دھرتی پہ ایک ایسی ہستی بھی آمنہ پاک کے گھر پیدا ہوئی ہے، جو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا اللہ تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں جانتے، وہ تو سب کچھ جانتے ہوئے آئے ہیں۔ رب نے فرمایا ہاں تمہارا پیدا ہونا اور ہے، محبوب کا پیدا ہونا اور ہے، تمہارا پیدا ہونا اور ہے، ان کا پیدا ہونا اور ہے، تمہیں پتہ نہیں وہ تو میرا محبوب ہے، میں نے ساری کائنات ہی انہی کے لیے سجائی ہے، ہاں اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے کہ واقعی وہ تیرے محبوب ہیں، ان کا پیدا ہونا ہی انوکھا اور نرالا ہے، پر مالک ہم اس کائنات کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں لا تعلمون شیئا، تیرا فرمان سچا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، پر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بغداد میں بھی ایسا پیدا ہوا، اور ایک بچہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں بھی ایسا پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتے ہی تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، پر وہ پیدا ہوتے ہی اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب افطاری کا وقت شروع ہو چکا ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب یہاں تک سحری کا وقت ہے، یہاں سے آگے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھانا، یہاں پھر افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ یا اللہ تو کہتا ہے لا تعلمون شیئا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی عبد القادر جیلانی نے روزہ رکھ لیا، ماں دودھ پلاتی ہے تو دودھ نہیں پیتے ہیں، سارا دن ہی ایسے گزر گیا، شام ہوئی اذانیں ہوئی مغرب کی، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، سارا مہینہ اسی حالت میں گزرا ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں تو رات کو ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ یا اللہ تو کہتا ہے لا تعلمون شیئا، پر ہمارا ایمان ہے تیرا فرمان تیرا قرآن سچا ہے، پر یا اللہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں رب ہوں، میں نے جو قانون بنا دیا وہ بھی برحق ہے، پر جب میرے محبوب بندوں کی بات آتی ہے تو اپنے ہی قانون بدل دیتا ہوں۔ آؤ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، اس نے کامل کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کا نور سارے جگ کو شرما رہا تھا، سورج بھی شرما گیا، چاند بھی شرما گیا، اس نے کامل کے ساتھ حضور پیدا ہوئے، حضور کا یہی نور پھر آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک حصہ امام حسن کو ملا، ایک حصہ امام حسین کو ملا، یہی نور مصطفیٰ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور سر سے لے کر ناف تک امام حسن رسول اللہ کے مشابہ، ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ، فرماتے ہیں نور مصطفیٰ دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور یہیں سے جو ہے آگے بڑھتا رہا، ایک سلسلہ حسنی بن گیا، ایک سلسلہ حسینی بن گیا، یہی نور مصطفیٰ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ان سلسلوں میں چلتا رہا، یہی نور چلتے چلتے بغداد کے شہر میں آ کر ایک جگہ پھر اکٹھے ہو جاتا ہے، اور وہ کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں، یہی حسنی سلسلہ یہی حسینی سلسلہ، دونوں سلسلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضرت
شاہ عبدالحق فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا ہر بچہ رسول اللہ کا نور کامل ہے، پر یہاں پر شان ہی انوکھی ہے۔ فرماتے ہیں اینجا کمال دیگرست، فرمایا اینجا جمال دیگرست، اینجا جمال محمدیس، اینجا کمال محمدیس۔ فرمایا جو حسن و حسین سے دو نوروں کا سلسلہ چلا تھا، شیخ عبدالحق فرماتے ہیں وہ سلسلہ حضرت پیران پیر پہ آ کر یوں مل جاتا ہے، اور پیران و پیر دستگیر جب پیدا ہوتے ہیں پوری کاملیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کامل کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں جمال بھی الگ ہے، کمال بھی الگ ہے، انجا جمال محمدیس و انجا کمال محمدیس۔ فرماتے ہیں یہاں جمال بھی مصطفیٰ والا نظر آتا ہے، کمال بھی مصطفیٰ والا نظر آتا ہے، یہاں حسن بھی مصطفیٰ والا نظر آتا ہے، اور یہاں پر طاقت بھی مصطفیٰ والی نظر آتی ہے۔ وہ نور جو دو حصوں میں چلا تھا یہاں آ کر پھر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی کلام فرما رہے ہیں، اور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، پر وہی رب فرماتا ہے جو قانون میں خود بناتا ہوں، فرمایا اپنے محبوب بندوں کے لیے اسی قانون کو تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی عام شان سے پیدا نہیں ہوئے، آپ کی شان یہ ہے جس طرح رسول اللہ پیدا ہوئے انبیاء آ کر بشارتیں سناتے رہے۔ جب غوث اعظم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت ابو صالح کے خواب میں حضور تشریف لائے، اور آ کر حضور نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول۔ فرمایا اے ابو صالح تجھے خوشخبری ہو، اللہ تجھے جو بیٹا عطا فرمانے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا جس طرح میری شان انبیاء میں ہے، جو بیٹا اللہ تجھے عطا فرما رہا ہے اسی طرح کی شان اس کی اولیاء میں ہوگی۔ تو یہ کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوتے ہی آپ کو پتہ بھی چل گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے پاک ہو بندہ، پھر روزہ ہوتا ہے، ناپاکی میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بچہ ویسے تو پیدا ہوتے ہی مکلف تو نہیں ہوتا شریعت کا، لیکن آپ پھر بھی اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھا جاتا ہے بندہ پاک ہو، جسم پاک ہو، پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جس بچے کو اتنا پتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اسے یہ بھی پتا ہوگا ضرور کہ روزہ پاکی کی حالت میں رکھا جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں دنیا میں اور بھی بڑے آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد اور بھی بڑے شانوں والے آئے، پر جیسے غوث اعظم آئے ایسا کوئی بھی جو ہے بچہ نہیں آیا ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ سبحان من القا فی نصح القلب وجعلہ ہمی اکبر۔ فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کا غم میرے دل میں ڈال دیا، مخلوق کا غم رب نے میرے دل میں ڈال دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح جب میں دیکھتا ہوں مخلوق خدا رب سے دور بھاگی جا رہی ہے تو فرمایا میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میں انہیں رب کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس بات کی آپ نے بڑی پیاری مثال دی بات سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لو رأى احدکم ولدہ اسیرا فی ید الکافر، فرمایا اگر تم میں سے
किसी का बच्चा काफिरों की कैद में हो, काफिर उसे कैद कर ले, अलैसा यजताहिदु बिखस्लिही, फरमाया मुझे बताओ जिस बाप का बच्चा काफिरों की कैद में है भला वो सुकून से रह सकता है? बताइए जरा, नहीं। उसे कहां सुकून मिलेगा? उस माँ को, उस बाप को कहां चैन आएगा? फरमाया बस मेरी भी यही हालत है जब मैं देखता हूं अपने मुरीदों को कि वो शैतान की कैद में आ रहे हैं, फरमाया मैं भी उसी तरह परेशान हो जाता हूं जिस तरह वो माँ बाप जिनका बेटा काफिरों की कैद में होता है वो परेशान हो जाते हैं। फरमाया मुझे भी इसी तरह की परेशानी लाहिक हो जाती है और मैं अपने मुरीद को शैतान की कैद से छुड़ाकर फिर अल्लाह की राह की तरफ लगा देता हूं तो मुझे खुशी हासिल हो जाती है। बिल्कुल आखिरी बात आप फरमाते हैं, आपका अपने मुरीदों से मोहब्बत का इजहार भी कमाल है। आप फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों तुम क्या जानो मैं तुम्हारा मुर्शिद होकर तुमसे कितनी मोहब्बत करने वाला हूँ। सूफिया फरमाते हैं कि आरिफ होता ही वही है, फहाकज़ल आरिफु अल खल्क़ु जमीउहुम का औलादिही लहू, फरमाया आरिफ होता ही वही है जो सारी मखलूक से औलाद की तरह प्यार करता है। तो आप फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदो मेरी मोहब्बत तुमसे इतनी है, फरमाते हैं लौ अमकननी दखलतु मआ मिन कुल्लि वाहिदिन मिनकुमुल क़ब्रा, फरमाया अगर इस बात की शरीयत इजाजत देती होती तो फरमाया मेरा हर मुरीद जब फौत होता है उसके लेटने की बजाय मैं जाकर उसकी कब्र में लेट जाता। फजावबतु अन्हु मुनकिरन व नकीरा, और जब नकीरैन सवाल करने के लिए आते तो मुरीदों की तरफ से मैं सवालों का जवाब देता। रोना जरा मुश्किल वक्त इसका माना और मैं इतनी मोहब्बत है मुझे अपने मुरीदों से। फजा वक्त व नकीरा, अगर शरीयत इस बात की इजाजत देती होती तुम हर मुरीद की कब्र में लेटकर नकीरैन को मुरीद की तरफ से जवाब देता। अल्लाह अकबर, हम उस मुर्शिद के मानने वाले हैं, उस पीर के मानने वाले हैं, उस सिलसिले में बैठ हैं। कादरी सिलसिला तमाम सलासिल से अफजल व आला है। और आप फरमाते हैं अगर किसी का मन चाहे, किसी का जी चाहे, सदियों बाद आने वाले भी कि वो मेरे सिलसिले में बैत होना चाहे, मेरे हाथ पे बैत होना चाहे, फरमाया सिद्ध के दिल के साथ ये 3 मरतबा कह ले ऐ अब्दुल कादिर जिलानी मुझे अपने हाथ पे बैत फरमाइए, फरमाया मैं उसे भी अपने सिलसिले में कबूल फरमा लूंगा। तो वक्त हो चुका, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये हाज़िरी हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा मिल बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। जो कुछ कहा कोई गलती हुई सदका अपनी रहमत का माफ़ फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।